الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیی صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح 10 بجے سے لے کر ابھی تک آپ نے بہت ساری علمی باتیں علماء سے، مبلغین سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر جماعت اہل سنت کے وہ عظیم خطبہ اور فقہا اور علماء تشریف لاتے ہیں جن کے فتوے، جن کا علم، جن کا عمل اور جن کا اخلاص مسلم بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم الحمدللہ علماء اہل سنت کی قیادت میں اپنے کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے اجتماع میں جتنے بھی شرکا ہیں ان کو علم سے قریب، قرآن سے قریب اور حدیث سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سراج الفقہا سے آپ نے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی بہت سارے مسائل کے جواب سماعت فرمائے ہوں گے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غیر عالم کوئی بھی مبلغ اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا جتنے ہمارے سراج الفقہا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالم کے چہرے کی زیارت یہ بھی عبادت ہے، اور سنی دعوت اسلامی اپنے اجتماع میں
علماء کو پیش کر کے حاضرین کو علماء کی زیارت سے مشرف کر کے ان کے دامن کے اندر عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے، یہ سعادت بھی سنی دعوت اسلامی حاضرین کو عطا کرتی ہے۔ اب آئیے، میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ قرآن مقدس کی روشنی میں ہر نیکی کے سرچشمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے انسان کی زندگی کٹتی چلی جاتی ہے، ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے دین سے کمزوری کا دن نظر آتا ہے۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے رشتے کا ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کمزور دکھائی دیتا ہے۔ کل تک اگر جذبہ بندگی تھا تو آج جذبہ بندگی سرد پڑتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ آج سے 10 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو مسلمانوں کی سچویشن یہ تھی کہ اذان کی آواز کو سننے کے بعد وہ ٹی وی کو بند کر دیتا تھا، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد ٹی وی بند تو نہیں کرتا، والیوم سلو کر دیتا ہے۔ سوچ بدلتی جا رہی ہے، دین سے بیزاری کی لہر پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور انسان کی سچویشن یہ ہے کہ اپنے دین سے اس کا رشتہ جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط نظر نہیں آتا۔ اور آج اللہ رحم و کرم فرمائے، گناہوں کے سیلاب نے جذبہ بندگی کو سرد کر دیا، گناہوں کے سیلاب نے انسان سے ذوق بندگی کو چھین لیا، بلکہ آج کا انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف گزارنے کے اندر نہ ہچکچاتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ شرم محسوس کرتا ہے، بلکہ اب تو برائیوں نے معاشرے میں اتنی جڑ پکڑ لی کہ اب تو برائیوں کو برائی سمجھنا بھی آج کے دور کے اندر ایک برائی سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ آج کا حال یہ ہے کہ انسان برائی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اور برائی کے اندر زندگی گزارنے والے بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کو برا نہ سمجھا جاتا ہے، نہ ان کے وقار کے اندر کوئی کمی آتی ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی بڑے عیش کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بظاہر عزت کے ساتھ گزارتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ایک سوال کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ آخر کیا بات ہے کہ آج کا مسلمان گناہ دلیری کے ساتھ کر رہا ہے، آج کا مسلمان گناہ بے خوفی کے ساتھ کر رہا ہے، آج کے دور کا مسلمان گناہوں کو کرتے ہچکچاتا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تصور جو انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے تھا، وہ تصور انسان کے دل و دماغ سے اوجھل ہو چکا، اور اس تصور کے اوجھل ہونے سے پہلے اس مسلمان کے دل و دماغ سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی پکڑ، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے اوصاف، اللہ کے اسماء حسنہ، یہ ساری چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ چنانچہ مسلمان کا عالم یہ ہوا کہ جب اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی پکڑ کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی قوت کے بارے میں نہیں جانتا، تو آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ پھر وہ چھپ کر بھی گناہ کرتا ہے، وہ اعلانیہ بھی گناہ کرتا ہے۔ اسی کو میرے پروردگار نے سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا، اور انسان کی فکر کو درست کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ تمہارے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے۔ نہ تم اس سے کوئی چیز چھپا سکتے ہو، اور کوئی مسلمان اگر یہ تصور کرے کہ میں کہیں چھپ کر گناہ کر لوں، میرے مولا کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی۔
جس طریقے سے معاذ اللہ ایک انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں باپ سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا، میں ماں سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا، میں رشتہ دار سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا۔ ارے یہی وجہ تو ہے کہ رات کی تاریکی میں جب موبائل لے کر کے کچھ غلط چیز دیکھنی ہوتی ہے تو انسان چھپ کر کے دیکھتا ہے، آڑ کر کے دیکھتا ہے، چادر کے اندر چھپ کر کے دیکھتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ گناہ کے سلسلے میں دلیری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ گناہ کے سلسلے میں بے باکی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کے دل سے یہ تصور نکل گیا، انہو یعلم الجہر وما یخفی، کہ بے شک وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے، تم اس سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں چھپے ہوئے بھید بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے، اس پر تو سب آیا ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا، ارے تم زمین کی بات کرتے ہو، تم انسان سے چھپنے کی بات کرتے ہو، تم کسی کنارے پر جا کر گناہ کی بات کرتے ہو، تم اگر کسی انسان سے چھپ کر کے گناہ کی بات کرتے ہو، رشتہ دار سے چھپ کر کوئی کام کرنے کی بات کرتے ہو، تم زمین میں کہیں چلے جاؤ یا آسمان میں کہیں چلے جاؤ، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ تصور انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے، جب یہ خیال انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں اپنے کریم سے نہیں چھپ سکتا، میں اپنے پالنہار حقیقی سے نہیں چھپ سکتا، اپنے معبود برحق سے نہیں چھپ سکتا، تو اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، کبھی گناہ کا خیال دماغ میں پیدا ہوگا اور سوچے گا میں چھپ کر گناہ کروں، تو ضمیر اندر سے پکارے گا، نادان تو انسان سے چھپ سکتا ہے، خدا سے کہاں چھپ کر کے جائے گا، معبود برحق سے کہاں چھپ کر کے جائے گا، پالنہار حقیقی سے کہاں چھپ کر جائے گا۔ اس کو میں ایک حدیث کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ کے دل و دماغ میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی۔ ایک حبشی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بے پناہ گناہ سرزد ہو گئے، اگر میں معافی مانگوں اور سچے دل سے توبہ کر لوں تو کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے پیغمبر تھے، امید کے پیغمبر تھے، ارشاد فرماتے ہیں ہاں اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا اسے غور سے سنو، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا میرا مولا مجھے گناہ کرتے دیکھتا تھا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی، پریشان ہو گئے اور قدرت کے دیکھنے کے تصور نے ان پر لرزہ طاری کر دیا اور اسی وقت وہ دھڑام سے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، آج معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا، معاشرہ بدکرداری کے دلدل میں ڈوب چکا، آج نوجوانوں کی پاکیزگی ختم ہو گئی، آج نوجوانوں کا کردار ختم ہو گیا، آج معاشرے کے اندر پاکیزہ نوجوان تلاش کرو تو ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس تصور کو دل و دماغ میں بٹھا لو کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعلم ما توسوس بہ نفسا، جو تمہارے دل کے اندر خیالات ابھرتے ہیں وہ بھی مولا سے چھپے ہوئے نہیں، مولا ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ہم ہزار اپنے حلیے کو اسلامی بنا کر انسانوں کے سامنے آ جائیں،
لیکن اگر ہمارے دل کے اندر غلط وسوسے جنم لے رہے ہو، انسان سے چھپا سکتے ہیں، قدرت سے نہیں۔ اس پالنہار حقیقی سے کوئی چیز ہماری پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم دنیا کے انسانوں سے چھپ سکتے ہو، پالنہار حقیقی سے نہیں چھپ سکتے۔ تو سورہ اعلیٰ کی یہ آیت اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى یہ بتا رہی ہے کہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا اللہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان پیدا کر دیں گے۔ آسانی کا سامان، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں بھی مسلمانوں کو اپنی سوچ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے اسلام میں بڑی سختی ہے، آج کے دور میں اسلام پر عمل کرنا مشکل۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے بہت آسانی رکھی ہے۔ اسلام جیسا آسان مذہب کہیں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اسلام میں ہر چیز کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، خود اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ ارے اس سے بڑی آسانی کیا ہو؟ صبح اٹھ کے گناہ کر رہے ہیں، دوپہر میں گناہ کر رہے ہیں، رات کو گناہ کر رہے ہیں، اجالے میں گناہ کر رہے ہیں، تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، کھل کر گناہ کر رہے ہیں، چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرا کریم فرماتا ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ ہو جائیں سچے دل سے توبہ کر لو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ پہلے کے زمانے کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ اکبر، اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرتا تو اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ میں رات کو گناہ کیا ہوں۔ صبح جب لوگ نکلتے تو اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا، لوگ دیکھ کر پڑھ لیتے کہ رات کی تاریکی میں اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن میرے کریم نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے اور اسے احساس پیدا ہو گیا، رات کی تاریکی میں وہ توبہ کر لے، اس کے گناہوں کو میرا مولا دفتر سے مٹا دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام آسان مذہب ہے، اسلام آسان دین ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانیوں کا سامان پیدا فرما دیا۔ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تکلیف ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے نماز پڑھو۔ اللہ نے راحتیں عطا فرمائیں، اللہ نے آسانیاں عطا فرمائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کی بات فرمائی تو ارشاد فرمایا الدین یسر ولا تعسر، دین آسان ہے، اسے ڈیفیکلٹ نہ بناؤ۔ ڈیفیکلٹ تو ہم نے بنا لیا ہے، پریشانی تو ہم نے کھڑی کر لی ہے، سختیاں تو ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج کسی مسلمان کے اوپر اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو 50 مرتبہ سوچتا ہے میں حج کے لیے جاؤں گا، 2,50,000 روپیہ تو حج کمیٹی کو مجھے بھرنا پڑے گا، لیکن کم سے کم مجھے بانٹنے کے لیے 1.5 لاکھ کا سامان تو چاہیے۔ اگر میں لوگوں کو تپیلے نہیں بانٹوں گا، اگر پلیٹیں نہیں بانٹوں گا، اگر یہ چیزیں نہیں بانٹوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ڈیفیکلٹیز ہم نے پیدا کی ہے۔ آپ ذرا سوچو، شادی ڈیفیکلٹ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح کو کتنا آسان بنا دیا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، نکاح سے پہلے منگنی کی رسم، منگنی کے ساتھ ساتھ دینے لینے کی رسم۔ ایک غریب انسان نکاح کرنا چاہے تو پہلے تو یہ سوچتا ہے اتنا قرض لینا پڑے گا تب جا کر کے میں نکاح کر سکوں گا۔ لیکن اگر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں آپ نکاح کو دیکھیں تو اسلام نے جتنا آسان اللہ نے نکاح کو کیا ہے، اس کے رسول کے
کے صدقے میں. آپ بتائیں اتنا آسان اگر مسلمان کرتے ہوتے تو آج کسی پر بوجھ نہ ہوتا, آج کسی کو قرض کا ٹینشن نہ ہوتا, آج کسی کو جہیز کا ٹینشن نہیں ہوتا. ہم نے خود اپنی طرف سے ایسی رسمیں ایجاد کر لی جس کی وجہ سے اسلام پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے دشوار ہوتا جا رہا. اسلام تو آسان مذہب, نہایت ہی آسان. پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کے لیے آسانی کا سامان پیدا فرما دیا. اب آگے دیکھیں, پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى, اور تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے. نصیحت کتنی اہم چیز ہے آپ جانتے ہیں. نفل نماز سے افضل ہے نصیحت کرنا, نفل نماز سے افضل ہے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اجتماعات ہوتے ہیں, جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں, علماء کی تقاریر ہوتی ہیں, معاشرے کے اندر جتنا سدھار ہونا چاہیے اتنا سدھار نہیں ہوتا. غلطی کس کی, نصیحت کرنے والے کی ہے یا سننے والے کی؟ توجہ چاہوں گا. بڑے نعرے ہم لگاتے ہیں, بڑے دعوے ہم کرتے ہیں, لیکن قرآن و احادیث کی روشنی میں جب نصیحتیں کی جاتی ہیں چند لمحوں کے لیے نصیحتوں کا اثر رہا اور پھر جانے کے بعد جیسے تھے ویسے ہی. تو میں آپ کو بتاؤں نصیحت کس کو نفع پہنچاتی ہے, نصیحت کس کو نفع پہنچاتی ہے میں آپ کو بتاؤں قرآن کی روشنی میں. تو قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے. جس کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہوگا, جب اس کے سامنے نصیحتیں کی جائیں گی وہ نصیحتیں اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گی, وہ نصیحتیں اسے نفع پہنچائیں گی. جس طریقے سے بارش تو سب کے لیے نازل ہوتا ہے, لیکن بارش کے نزول کے بعد ہریالی وہاں پر نظر آتی ہے, پھول اور گلاب وہاں کھلتے ہیں, جو باغ ہوتا ہے اور جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں پر بارش کے گرنے کے بعد یا کانٹے نظر آئیں گی یا ویران نظر آئے گی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا سینہ محبت رسول سے کتنا لبریز ہے, ہمارے سینے میں آقائے کریم کی کتنی محبت ہے, ہمارے سینے میں ایمان کتنا پختہ موجود ہے, ہمارے سینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کتنا موجود ہے. اگر قرآن کی آیات سن کر, احادیث رسول سن کر ہمارا دل تڑپنے لگ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے سینے کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا. نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ دیواروں پر لکھی ہوئی نصیحت بھی کبھی کبھی کسی پر لرزہ طاری کر دیتی ہے. دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت آپ ذرا دیکھیں, غور کریں, آج ہمارا دل کتنا تاریک ہو گیا, آج ہمارا دل کتنا مردہ ہو گیا کہ جب تک دینی اجتماعات کے اندر, غلامان رسول کے اجتماعات کے اندر, مساجد کے اندر, پروگراموں کے اندر بیٹھتے ہیں تب تک تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ اللہ کا ڈر رہتا ہے, اور جانے کے بعد جیسے ہی موبائل ہاتھ میں آیا مجھے نہیں معلوم
کون کیا دیکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر بندہ اپنے آپ کا کیا ہوا دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اسی لیے کل بروز قیامت کسی اور سے نہیں کہا جائے گا کہ ذرا اس کا اعمال نامہ تو پڑھ کر کے سنا دے، نہیں، کل قیامت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹے، اس باپ کے بیٹے، اے بیٹے تو اپنے باپ کا اعمال نامہ پڑھ کر سنا، نہیں، کہا جائے گا اقرا کتابہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا او کما قال، اپنا اعمال نامہ تو پڑھ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اپنے دل کی طرف ہم توجہ دیں، اپنے ضمیر کی طرف ہم توجہ دیں، اپنے نفس کی طرف ہم توجہ دیں۔ ہمارا نفس کتنا آلودہ ہو چکا، ہمارا دل کتنا پراگندہ ہو چکا، ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا۔ جس طرح کالے پتھر کے اوپر تیر مارا جائے تو تیر تو ٹیڑھا ہو جائے گا، پتھر کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن کیلے کے درخت پر تیر مارا جائے تو تیر آر پار ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کا دل کالے پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ ہزار اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، لیکن گناہ سے رکتا نظر نہیں آتا، بدکرداری سے رکتا نظر نہیں آتا، برائیوں سے رکتا نظر نہیں آتا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جس رسول کی محبت کو دل میں کماہت بسانا چاہیے تھا، اس رسول کی محبت کا دیا ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے۔ ورنہ نصیحت تو مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اور کبھی صرف یہ نہ سوچنا کہ نصیحت کے لیے آیات ہی ہوتی ہیں، کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ نصیحت کے لیے صرف احادیث ہی ہوتی ہیں، بلکہ قرآن نے نصیحت کا ایک اور انداز بھی بتایا کہ وہ کیا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی، ہم نے تم کو عمر نہیں عطا فرمائی تھی، کیا پھر بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی؟ یہ کمر کا بینڈ ہو جانا، یہ داڑھیوں کا سفید ہو جانا، یہ عمر کا بڑھ جانا، یہ ہاتھوں میں کپکپی طاری ہو جانا، یہ مختلف بیماریوں میں گرفتار ہو جانا، یہ نصیحت ہے قدرت کی طرف سے۔ اسے اللہ کی نصیحت سمجھ کر، اس سے سبق حاصل کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ سب نصیحتیں ہیں۔ یہ زلزلہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہ سونامی کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہ بم دھماکے کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ یہ کبھی بارش، کبھی طوفان، کبھی آندھی، کبھی زلزلے، یہ سب قدرت کی طرف سے نصیحت ہیں۔ کس لیے نصیحت ہیں؟ بہت دور بھاگ گئے ہو میرے بندو، ذرا دیکھو یہ ساری چیزوں کو، سب میرے قبضے میں ہے، سب میرے کنٹرول میں ہے۔ بڑی امیدوں سے تم نے محل سجایا تھا، بڑی امیدوں سے مستقبل کے تم نے منصوبے بنائے تھے، لیکن میرے ایک حکم پر تمہارے سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ کبھی انسان منصوبے بناتا ہے مختلف قسم کے، لیکن اس کے منصوبوں کی تکمیل سے پہلے وہ دائی اجل کو لبیک کہہ اٹھتا ہے۔ جانتے ہیں، اسے بھی میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں۔ آج 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر پورے ملک کے اندر ہنگامہ نظر آ رہا ہے، اور اس کو ایک یا اس کو بینڈ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس پر بینڈ لگاؤ گے تو لگا تو سکتے نہیں ہو، اس لیے کہ یہ کسی
محل میں بیٹھ کر کے یا پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے قانون تو نہیں بنا، یہ قدرت کا قانون ہے، اس نے اپنی قدرت سے قانون بنایا ہے۔ اگر تم تباہی سے بچانا چاہتے ہو اور بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو یہ جو سونامی آتی ہے ذرا روک کے بتا دو، یہ جو زمین میں زلزلے چند سیکنڈ کے آتے ہیں اور پوری کی بستی ختم ہو جاتی ہے، ذرا روک کے بتا دو۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ کیوں نہیں بچا سکتے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا قدرت کی طاقت کے سامنے ہم مجبور ہیں، اسی طریقے سے تمہیں ماننا پڑے گا کہ قدرت کے قانون کے سامنے بھی تم جھک جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے قانون کے اندر تبدیلی کی کوشش نہ کرو، وہ اتنی قوت والا ہے، وہ جب قانون بناتا ہے تو 5 سال کے پیریڈ کو دیکھ کر کے نہیں، قیامت تک کے حالات کو دیکھ کر بناتا ہے۔ تمہاری نظر 5 سال پر ہوتی ہے، میرے رب کی نظر قیامت تک کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کو چیلنج کرنے والے زمانے کے اندر تاریخ بتاتی ہے کہ قدرت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تم انسانوں سے ٹکرا سکتے ہو، قدرت سے نہیں۔ میرے کریم نے اسی لیے انسانوں سے فرمایا، بے راہ روی کے شکار، تکبر میں گرفتار، خود کو بڑا سمجھنے والے انسانوں سے اور نفس کے غلاموں کو میرے کریم نے پکارا اور فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ آؤ اس کی طرف، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے۔ پلٹ آؤ اس سے پہلے اس رب کی طرف۔ بہت گناہ ہو چکے، بہت عیاشیاں ہو چکی، بہت بد کرداری میں زندگی گزار چکے۔ قدرت نے مہلت دی تھی، اس کی مہلت کو تم ناجائز اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کے کہنے پر زمین ہو یا آسمان، درخت ہو یا حجر، سب کے سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ فرما دے تو درخت سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، وہ فرما دے تو پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے فذکر، میرے محبوب نصیحت کریں، ان نفعت الذکرہ، اگر نصیحت نفع دے۔ اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میرے سوال کا جواب جتنے بھی یہاں پر ہیں سب دے تو دیں گے، لیکن میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں آپ سے جواب نہیں مانگتا، صرف ایک دل کی کیفیت کو آپ اپنے اندر محسوس کریں کہ آپ کا جواب کیا ہوگا۔ زبان سے مت کہیے گا، زبان سے مت کہیے گا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ سے اگر پوچھا جائے تو شاید آپ یہی کہیں گے تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کہیے گا نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو چپ رہنا، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو
تو چپ رہنا، ہاں بھی مت کہنا، نہ بھی مت کہنا، اس لیے کہ معاذ اللہ نہ کہو گے تو کفر ہو جائے گا، اور ہاں کہو گے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ ہاں کہو گے تو جھوٹ ہو جائے گا، اور نہ کہو گے تو کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب اسے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت نفع دے۔ اب قرآن نے واضح کیا نصیحت کسے نفع دیتی ہے، اب قرآن نے بتایا نصیحت کسے نفع دیتی ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے نصیحت نفع پہنچاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں، تو نصیحتوں کا عالم یہ ہے، 1 منٹ کے لیے نصیحت کا اثر رہا، 2 منٹ کے لیے نصیحت کا اثر رہا، 3 منٹ کے لیے نصیحت کا اثر رہا، اس کے بعد نصیحت کا اثر ندارت نظر نہیں آتی۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا اللہ سے ڈرنے والے بندے کی جو صفات ہونی چاہیے، جو کیفیت ہونی چاہیے، جو حالات ہونے چاہیے، جو اس کا معاملہ ہونا چاہیے، کیا وہ معاملہ ہماری زندگی سے چھلک رہا ہے؟ تو ہماری زندگی اس سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ جیسا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ویسا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ایک ولی کامل 30 سال تک آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اللہ اللہ، پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ خواجگان چشت میں سے وہ تھے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گیا، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سنت کے چھوٹ جانے پر میں ڈر رہا ہوں، میں 30 سال سے آسمان کو نہیں دیکھ رہا کہ میں اپنے قریب کو کیسے منہ دکھاؤں۔ میرا کریم میری سنت کے ترک کرنے کے عوض کے اندر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے، اور وہ ناراض ہو گیا ہوگا۔ اور کل بروز قیامت اگر مصطفیٰ جامع کوثر کو اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں نہ دیں تو میرے ان ہاتھوں کا کیا فائدہ؟ تو میں ڈر کے مارے 30 سال ہو چکے آسمان کی طرف کبھی میں نے سر نہیں اٹھایا، اور 30 سال سے میں رو رہا ہوں، کبھی میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ آج فرض گول کوئی ٹینشن نہیں، نماز چھوٹنے کا افسوس بھی نہیں، ترک صلاۃ پر غم بھی نہیں۔ آسانی کے ساتھ مسلمان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ اسے نماز کا ترک کرنا کوئی بڑا گناہ لگتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں۔ سن لو، جس نماز کے ترک کرنے پر اللہ جہنم کے دروازے پر نام لکھ دے، وہ نماز کتنی اہم اللہ کے نزدیک ہوگی جس کا ترک کرنا میرے کریم کو اتنا ناپسند ہو۔ لیکن نہیں، احساس نہیں، گانے سننے کا شوق، چیٹنگ کرنے کا شوق، لڑکیوں سے آوارگی کرنے کا شوق، چھپ چھپ کے گندی پکچریں دیکھنے کا شوق، بد کرداری کا شوق، ذرا بھی اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں رہ گیا۔ ڈرو اللہ سے۔ اگر ڈر دل میں پیدا ہو گیا، خشیت پیدا ہو گئی، خوف خدا دل میں پیدا ہو گیا، تو خشیت ربانی کے پیکر کے لیے تو جنت ہے، اور وہ خوش نصیب ہے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑی پتے کی، بڑا اہم نکتہ ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ جواب دیجئے۔
بہت سلو جواب آیا ہے. ڈرتا ہے نا, جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے کہ قریب ہوتا ہے؟ بولیے, بھاگتا ہے کہ قریب ہوتا ہے؟ یا اللہ, جس سے انسان ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے, اور تیرا ڈر تو اس سے قریب کرنے والی چیز. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, آپ ذرا غور تو کریں, جس سے ڈرو اس سے بھاگو, لیکن ہزار گناہ کرنے کے بعد, ہزار اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد تکلیف آتی ہے, کس کی طرف بھاگتے ہو؟ بولو, کس سے دعا مانگتے ہو؟ کس کے پاس روتے ہو؟ کس سے گریوزاری کرتے ہو؟ اس کریم نے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ میرے بندو, مجھ سے ڈرو بھی اور مجھ سے امید بھی رکھو, میں ہی تو ہوں جو تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ تقوی اللہ کا ڈر جو ہے نا, وہ ہمیں حضور سے بھی قریب کرتا ہے اور اللہ سے بھی قریب کرتا ہے. میں نے جب آج حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے فرمایا تھا, وہ جب میں نے پڑھا اس حدیث کو تو میری عقل دنگ رہ گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عبداللہ, اگر کل بروز قیامت میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی کو اختیار کرو. کون عبداللہ ابن مسعود؟ جن کے حوالے سے حضور یہ فرماتے ہیں, عبداللہ جو میری امت کے لیے پسند کرے وہی مجھے پسند ہے, اور عبداللہ میری امت کے لیے جو ناپسند کرے میں اپنی امت کے لیے اسے ناپسند کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں, اس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے عبداللہ, اگر کل بروز قیامت میرا قرب چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی کو اختیار کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, ارشاد فرمایا, معاذ, جب تم پلٹ کر آؤ گے تو میری ملاقات نہ ہو سکے گی. رونے لگے, گریوزاری فرمانے لگے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا معاذ تم چاہتے ہو کہ کل بروز قیامت میرا قرب تمہیں نصیب ہو جائے؟ عرض کرتے ہیں ہاں. ارشاد فرماتے, تقوی اختیار کرو. اللہ کا ڈر حضور کے بھی قریب کر دیتا ہے, اور اللہ کا ڈر رب سے بھی قریب کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج دل و دماغ سے یہ چیز اوجھل ہو گئی, آج دل و دماغ سے اللہ کا خوف نکل گیا, آج اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا. چنانچہ معاشرہ بدکرداری کی بدبو سے اس وقت جو ہے, بدکرداری کی بدبو اس وقت پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. نوجوان کی جوانی برباد ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر کسی مسلمان کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ اللہ سے ڈرنے کے بعد اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل گئے, ان آنسوؤں کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے. جانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا ڈر سننے کے بعد کسی کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے صرف رونگٹے کھڑے ہو گئے, اس پر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کے خوف کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, سرکار فرماتے ہیں اس رونگٹے کے کھڑے ہونے کے عوض کے اندر اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف فرما دیتا ہے جس طریقے سے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں, ایسے اس کے گناہ کو اللہ جھاڑ دیا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کل بروز قیامت ایک بندے کا اعمال نامہ میزان پر تولا جا رہا ہوگا, نیکیاں کم ہوں گی, گناہ زیادہ ہوں گے,
حکم ہوگا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. اتنے میں اللہ اکبر، اس بندے کی آنکھوں کا ایک بال بارگاہ سمدیت میں آئے گا. مولا، جس بندے کے اعمال نامے کے اندر گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھیں، میں اسی بندے کی آنکھوں کا ایک بال ہوں. میرے کریم تیرے حبیب کا فرمان میں نے سنا تھا، جس بندے کی آنکھ میں خوف خدا کے سبب سے آنسو آ جائے اور ان آنسوؤں سے ایک بال بھی اگر تر ہو جائے تو اللہ عز و جل اس بال کے عوض میں اس بندے کو جہنم سے بچا لے گا. مولا، میں اس بندے کی آنکھ کا ایک بال ہوں. یہ بندہ تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا اور میں اس سے تر ہو گیا تھا. مولا، آج تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اس بندے کو جہنم سے بچا لے. رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، فرشتوں اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو فرشتے جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ اکبر اعلان کریں گے، اے میدان قیامت والو سن لو، اللہ نے ایک بال کے صدقے میں اس بندے کی بخشش فرما دی ہے. آج کا مسلمان گناہوں کے سبب سے غزلیں اور پکچروں کے ڈائیلاگ سن کر اور ایموشنل سین دیکھ دیکھ کر کے روتا ہے، خوف خدا سے نہیں روتا، بلکہ دل اتنا سخت ہو چکا کہ اگر کسی کے سامنے خوف کی بات کہی بھی جائے تو کہتے ہیں یار یہ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. العیاذ باللہ. ایک نہ ایک دن بارگاہ سمدیت میں حاضری ہوگی، اعمال کی پرسش ہوگی، رب قدیر جل جلالہ ہم سے حساب لے گا. آج کا دور لوگوں کو اللہ کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بٹھانے کا دور ہے. بہت بے باک ہو چکا آج کا مسلمان، بہت بے خوف ہو چکا ہے آج کا مسلمان. سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، جانتے ہیں آپ ایک عجیب آواز ہوگی جہنم کی. پل صراط پر جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کی تپش اور جہنم کی آگ کی لپیٹ کو دیکھ کر کے گھبرا رہے ہوں گے، ڈر لگ رہا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جہنم کی آگ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچے گی. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہنم کی آگ آپ کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے. حضور یہ پیالہ لیجئے، اس میں پانی ہے، اس پانی کو جہنم کی آگ پر ڈال دیجئے تاکہ جہنم کی آگ بجھ جائے. سرکار وہ پیالہ لیں گے، جہنم کی آگ پر ڈالیں گے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. حضور پوچھیں گے جبریل اس پیالے میں کون سا پانی، کون سا پانی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی اس امت کے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہایا تھا. یہ آنسو آج یہاں پر جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. پتا چلا اگر اللہ سے ڈر کر کے کوئی اپنی آنکھ سے آنسو نکالتا ہے تو وہ آنسو کل بروز قیامت جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو بجھانے کے لیے کام آئیں گے. لیکن آنسو نکلے تب نہ. مسئلہ تو یہ ہے کہ دل سخت ہو چکا،
گناہوں کا دل دادا ہو چکا۔ اب آئیے آگے سنیں قرآن مقدس کی روشنی میں جس طریقے سے نصیحت نفع پہنچاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی اس سے دور کون رہتا ہے جو بہت بڑا بدبخت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى أَوْ كَمَا قَالَ، جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ اس سے دور رہے گا۔ پتہ چلا اللہ کی خشیت سے دور رہنے والا نیک بخت نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت ہے۔ اور سن لو، یہ میرا قول نہیں، یہ قرآن کا قول ہے، یہ رب کا فرمان ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ قرآن نے بتا دیا، الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ جو نار کبریٰ ہے، سب سے بڑی آگ ہے، اس میں وہ ڈالا جائے گا۔ ایک نار صغریٰ ہے اور ایک نار کبریٰ۔ نار کبریٰ سے مراد جہنم کی آگ ہے اور نار صغریٰ سے مراد دنیا کی آگ ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی کی طرف طبیعت مائل اس وقت ہوگی، بھلائی کی طرف طبیعت اس وقت مائل ہوگی، اچھائی کی طرف طبیعت اس وقت مائل ہوگی، اور گناہ سے بچنے کا خیال اس وقت دل و دماغ میں پیدا ہوگا جب یہ تصور ہو، یہ خیال ہو، یہ دل و دماغ کے اندر بات ہو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے کوئی چیز ہماری چھپی بھی نہیں، وہ کھلے کو بھی جانتا ہے اور وہ چھپے کو بھی جانتا ہے۔ یہ تصور جب دل و دماغ میں پیدا ہو جائے گا تو ہمارا وجود گناہوں سے بچایا بھی جائے گا، ہم بچانے کی کوشش بھی کریں گے، اور نیکیوں کی طرف جانے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی اولیاء کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خشیت ربانی کی بنیاد پر ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی بنیاد پر ان کی آنکھوں کے نیچے نالی جیسی دو لکیریں بن جاتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی پوری وہ اللہ کے ڈر کے اندر روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آج ہماری سچویشن بدل گئی، ہمارے حالات بدل گئے، ہم رونا رو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اپنی پریشانی کا، اپنے دکھ کا، اپنے حالات کا، اپنی سچویشن کا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حالات بدل جائیں گے اگر ہم بدل گئے۔ ہمیں کسی حال میں بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا، اپنے رب سے امید بھی رکھنا ہے اور اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ آج کے اس اجتماع کے اندر میرا آپ سب کو پیغام، سب سے بڑا یہی پیغام ہے کہ ظاہر میں باطن میں ہمیشہ اللہ سے ڈرو، اور یہ تصور رکھو کہ ہم کہیں بھی ہوں ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس سے چھپ کر کہیں نہیں رہ سکتے۔ جب یہ تصور دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ العظیم ہم ہر برائی کرنے سے پہلے اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اپنے وجود کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ نفس پر چاہے ہزار ہم پر گراں گزرے، نفس پر چاہے ہزار گراں گزرے، لیکن ہم نفس کی غلامی کی بجائے، نفس کی پیروی کی بجائے، نفس کی اطاعت کی بجائے، نفس کی بات ماننے کی بجائے ہم جو ہے
اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں اور مسلمان پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سچویشن سے دوچار ہے اور بے قراری کی وادیوں کے اندر بھٹک رہا ہے، لیکن مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس خدا کے بندے ہیں جو خدا زندہ ہے، اس رسول کے امتی ہیں جو رسول زندہ ہیں، اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو قرآن زندہ ہے، اور اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو زندہ رہنے ہی کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، رسول اعظم سے رشتے کو مضبوط کرو۔ یاد رکھیں بے سر و سامانی کی کیفیت 1400 سال پہلے بھی تھی، لیکن صحابہ کو رب نے فتح عطا فرمائی قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں، محبت رسول کے صدقے میں۔ اور آج بھی اگر صحیح معنوں میں ہمارا سینہ رسول اعظم کی محبت سے لبریز ہو جائے تو ہر مصیبت ہم سے چھٹتی نظر آئے گی، ہر پریشانی ہم سے بھاگتی نظر آئے گی۔ بس ہمیں صرف اتنا کرنا ہے، ہزارہا مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں، اللہ عز و جل کی محبت، رسول اعظم کی محبت، اسلام کی محبت ہمارے دل میں کما حق ہونی چاہیے، اور اسی کی محبت میں زندہ رہ کر اسی کی محبت میں مرنے کا ہمارے اندر جذبہ بھی ہو، حوصلہ بھی ہو۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو میرے کریم کا فرمان حق ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار کیے جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی بھی توبہ کریں، اجتماعی بھی توبہ کریں۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کے عوض کے اندر ہر مصیبت چھٹ جاتی ہے، اور مولا اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں راحت کا سامان عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ خبردار مایوسی کے دلدل میں نہ پھنسنا اور مایوس زندگی میں کبھی مت ہونا۔ ہمارے سامنے آج جو مصائب ہیں اس سے بہت بڑے مصائب ماضی کے اندر لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے غیب سے راستے پیدا فرما دیے۔ انشاءاللہ العظیم ہم بھی سچے اور پکے مسلمان بن گئے تو اللہ ہمارے لیے بھی مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اور پروردگار مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ پیدا فرما دے گا۔ توبہ کرو اور آج کے بعد اللہ کا ڈر دل میں اس طریقے سے بٹھاؤ کہ پروردگار جل جلالہ کا دیکھنے کا تصور ہمیشہ ذہن میں رہے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ سنی اجتماع اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ زنگ آلود دل کی کچھ صفائی ہو جائے، قرب خدا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، اور ہمارے علماء، ہمارے مفکرین، ہمارے خطبہ، ہمارے فقہا کے ذریعے آپ دینی باتوں کو سننے کے بعد اپنے مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں اور کامیابی کے سلسلے میں آپ جو ہے کچھ راہیں حاصل کر سکیں، اور اس راہ پر چلنے کے لیے آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کر سکیں۔ ابھی میرے بعد وہ عظیم خطیب تشریف لائیں گے جن کی خطابت انسان کے دلوں کو نہیں دماغ کو سب کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور جن کے خطاب کو سننے کے بعد انسان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، فکری انقلاب، علمی انقلاب، عملی انقلاب، سیاسی انقلاب۔ یہ سارے انقلابات انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے عظیم خطیب اعظم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو محظوظ کریں گے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں، قافلے میں جائیں، اچھے ماحول میں رہیں گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اچھے ماحول میں بیٹھیں گے تو محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دیہات گلی گلی قریہ گھومیں اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میری گفتگو کو دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں گے، سنی دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسالت کے پروانوں
ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔